بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث مبارک غیبت حرام ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2589۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان بھائی کی وہ بات ذکر کرنا جو اسے ناپسند ہو۔ عرض کی گئی، اگر میرے بھائی میں وہ بات موجود ہو جو میں کہہ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس میں وہ بات موجود ہے جو تم بیان کرتے ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں وہ بات موجود نہیں تو تم نے اس پر بہتان باندھا، یعنی جو کہ غیبت سے بھی بدتر ہے۔ یہ حدیث غیبت کی واضح، جامع اور فیصلہ کن تعریف بیان کرتی ہے اور ہمیں زبان کے گناہوں سے سختی سے خبردار کرتی ہے۔ غیبت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان بھائی کی وہ بات بیان کرنا جو اسے ناگوار کرے غیبت ہے۔ اگر وہ بات اس میں موجود ہو غیبت، اگر وہ بات اس میں موجود نہ ہو بہتان، یعنی اور یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ غیبت اور بہتان دونوں صریح حرام ہیں۔ غیبت زبان سے نکلتی ہے مگر دلوں کو زخمی کر دیتی ہے۔ غیبت نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ ان صورتوں میں شرعی اجازت ہے۔ علماء کرام کے مطابق صرف ضرورت اور مصلحت شریعہ کے تحت، مثلاً ظالم کے خلاف حاکم یا قاضی سے شکایت فتویٰ حاصل کرنے کے لیے حقیقت بیان کرنا، مسلمانوں کو کسی کے شر یا نقصان سے بچانا، کھلم کھلا گناہ کرنے والے کے گناہ کا ذکر یعنی تنبیہ کے لیے، پہچان کے لیے ایسا لقب جسے وہ خود معیوب نہ سمجھے، بولنے سے پہلے سوچیں کیا یہ بات اللہ کو راضی کرے گی، اگر بات ضروری نہیں تو خاموشی عبادت ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت کریں کیونکہ اکثر لوگ اسی کے سبب جہنم میں جاتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، آمین۔